بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے کام کیوں نہیں بنتے۔ ہم کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کام کو روکتی ہیں، یا اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی ذائچہ نکلواتے ہیں یا کوئی ایسٹرولوجی میں کوئی دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ پہ بندش ہے، آپ پہ تعویذ، یا کوئی عامل کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پہ تعویذ کیا ہوا ہے، آپ پہ بندش ہے، کام ہوتے نہیں ہیں۔ اور مجھ سے بہت سارے لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا ہر قسم کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپناتے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے تاکہ جو بیچ میں اصل مسئلہ ہے اس کو دیکھا جائے اور یہ پرابلم حل ہو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یونیورسل میسج بھیجتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ جو میسیجز ہوتے ہیں وہ مختلف میڈیم سے آتے ہیں، تو وہ ہر کوئی تو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے میسیجز آ بھی جاتے ہیں، وہ فیل بھی کر جاتے ہیں، لیکن سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہر کسی پہ کشف بھی نہیں ہوگا، الہام بھی نہیں ہوگا، اور ہر کوئی اتنا عالم بھی نہیں ہے کہ وہ اشارے، وہ میسیجز سمجھے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اگر آپ وہ طریقہ کار کریں گے تو آپ کے کام جو ہیں، وہ جو بگڑے کام ہیں وہ بھی بن جائیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ پرفیکٹ کریں۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی کام آپ کا ہو اور اس کام کے حصے میں جو آپ کے حصے میں جو چیزیں جو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہیں وہ آپ 100% کریں۔ اچھا، اب ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے اتنا پریشان ہونا نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ انرجیز ہیں ان کو آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ دوسروں کے ہاتھ میں کام ہے، چھوڑ دیں، آپ فالو اپ ضرور دیں۔ آپ نے اپنا پرفیکشن دیا، آپ نے اپنی کوشش کی، آپ فالو اپ بھی دیں، لیکن جو چیزیں ایسے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے اندر میں بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور یہی بے چینی اور یہی پریشانی نگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ اور وہ جو یونیورسل ایک میسیجز ہوتے ہیں، جس طریقے سے فلو ہوتا ہے کام کرنے کا، کام کو ہونے کا جو فلو ہے، اس میں آپ کی یہ جو پریشان ہونے والی انرجیز ہیں یہ رنڈکیں ڈالتی ہیں، اور وہاں پہ آ کے آپ کا کام خراب ہوتا ہے۔ آپ کا کسی شخص پہ کام پھنس گیا ہے، آپ پریشان بھی ہو رہے ہیں، آپ ادھر بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر بھی بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اس شخص نے آپ کو بولا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اور وہ کر بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر میں بے چینی ہے۔ آپ چاہ رہے ہو کہ نہیں، میرا کام میں اس کو اور بھی اسٹرانگ طریقے سے کروں، دوسرے میڈیم سے بھی کروں، دوسرے لوگوں کو بھی کہوں، چینل ڈھونڈتے رہتے ہیں آپ، مختلف چینلز پہ جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں، تو وہ جو مختلف چینلز پہ جانا اور اس کے لیے بار بار پریشانی اٹھانا، اصل میں یہ آپ کو کیا کرتا ہے، یہ وہ جو فلو ہے اللہ کی طرف سے جو کام ہونا ہے اس کو روکتا ہے۔ وہ انرجیز جو آپ کے فیور میں ہیں وہ آپ کے پھر اگینسٹ میں چلی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنا 100% دیں، باقی جو ہم کہتے ہیں نا اللہ پہ چھوڑ دیں، تو یونیورس پہ چھوڑ دیں، یونیورس جو انرجیز ہیں ان پہ چھوڑ دیں، وہ خود بخود اٹریکٹ ہوتے آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو کیا پریشان نہیں ہونا، نمبر 1۔ آپ کو اس کے لیے خامخواہ، میں لفظ خامخواہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، خامخواہ آپ ضرور اس کے پیچھے کام کے پیچھے آپ فیڈ بیک لیں، اور بالکل ان کے جیسے کہتے ہیں نا وکیل ایک کرنا چاہیے۔
اگر آپ ایک کیس، آپ کا کوئی کیس ہے عدالت میں، اور آپ ایک وکیل کے پاس گئے، وہاں سے مشورہ لیا، اور وہ وکیل آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ آپ فی دے دیں، اس طریقے سے آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ مطمئن ہو رہے ہیں، پھر آپ نے دوسرا وکیل کیا، پھر آپ نے تیسرا وکیل کیا، آپ نے 2 4 5 وکیل کر لیے، اب کیا ہو گیا؟ آپ کا کیس خراب ہو جائے گا جج کے سامنے۔ تو بالکل اسی طرح وکیل ایک کرنا چاہیے، چینل کوئی بھی ایک ہو، اس چینل کو آپ دیکھ لیجئے آپ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن وہ یونیورسل میسیجز جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو چپ کر کے بیٹھنا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، اس معاملے کو چلنے دیں، جس بھی طریقے سے، جس بھی ڈائمینشن میں وہ جا رہا ہے اس کو چلنے دیں، آپ اپنا اس میں ضرور اپنی کوشش ڈال دیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں کوشش، لیکن وہ پریشانیاں والی فرسٹریشن، پریشانیاں، اس قسم کی نیگیٹو جو انرجی ہے وہ نہ ڈالیں۔ اگر وہ آپ اس میں ڈالیں گے، کوئی فرسٹریشن آپ نے ڈال دیا اس فلو میں جو آپ کا کام ہونے جا رہا ہے، یا آپ نے پریشانی ڈال دی، بے چینی ڈال دی، یا کچھ اور 4 5 وکیل اور کر دیے، مختلف لوگوں سے ملنا آپ نے شروع کر دیا، آپ نے آپ نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ کام میرا نہیں ہو رہا، یہ ہے وہ ہے، اس میں یہ ہوگا کہ یہ ساری انرجی اس فلو کو بلاک کریں گی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ کس طریقے سے کام ہوگا؟ تو کام کرنے کا طریقہ بہت ہی ٹھنڈا ہونا چاہیے، بہت ہی سکون کے ساتھ، آپ کے اندر میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں، اپنے نفس، اپنے سینسز پہ اتنا کنٹرول کریں کہ آپ جو بھی کام کریں بالکل تحمل، صبر کے ساتھ کریں۔ ہاں، لیکن یہ بات آپ اپنے ڈائری میں لکھ لیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو 110% دیں، جو آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیں، میں بار بار اس کو دوہرا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو کسی بھی معاملے میں کرنا ہے اس میں آپ کو 100%، 110% دینا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے بورڈ کے پیپر ہیں، آپ 110% پڑھائی کریں، بالکل پڑھیں اپنی پوری محنت کے ساتھ، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جو کچھ آپ کی میموریز ہیں اس کے 110 جتنی ہے اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ اب آ گیا پیپر دے دیا، رزلٹ کا معاملہ، رزلٹ کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ٹینشن نہیں لینا، بے چینی نہیں کرنی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ آپ نے اچھا اپنا 110% بیسٹ دے دیا، اب رزلٹ آنی ہے۔ اب یہ یونیورسل آپ کو یہ چیزیں خود بخود ملیں گی، وہ آپ نے جو محنت کی اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے طلباء ہم نے دیکھے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ بورڈ میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مارکس مل جائیں، لیکن حالانکہ انہوں نے اچھے پیپر کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑے پورا 6 7 مہینے پریشان رہتے ہیں، پھر ان کی رزلٹ اس لیول کی نہیں آتی۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنا 110% تو دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ پریشانی بھی اس میں ڈال دی، وہ نیگیٹو انرجی بھی اس میں ڈال دی، وہ اس قسم کی بے چینیاں بھی اس میں ڈال دی، وہ جو آپ کو واپس پلٹ کے چیز آنی تھی اس میں آپ نے یہ چیزیں بھی ڈال دیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ڈالیں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ وہ نیگیٹیوٹی آپ کے ارد گرد رہے گی، اور وہ جو پازیٹیو چیزیں آنی تھی 100%، کیونکہ آپ نے 110% دیا ہے تو 110% ہی آپ کو واپس آنا تھا، لیکن اس نے اس کو کاٹ کے وہ 80% پہ لے کے گیا یا 70% پہ لگے گا، وہ نیگیٹیوٹی آپ کو اس نے آپ کے 10 15 20% 30% کاٹ دیے۔ بالکل اسی طرح میں جیسے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، کسی آپ کا کوئی بھی کام ہو، کوئی جاب کا کام ہے، شادی کے معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں آپ اپنا 110% دیں، اور اس میں پھر پریشان نہ ہو، ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فیور میں آئیں گی، تبھی آئیں گی جب آپ بالکل ریلیکس ہوں، آپ کام کریں ریلیکس ہو جائیں، اپنا کام کریں، اپنے حصے کا کام کر کے ریلیکس ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا توکل کرنا، یہی ہے، اللہ پہ توکل کر کے آرام سے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ سوچ کے سو جائیں کہ میرے فیور میں ہوگا تو کام ہو، میرے اللہ تعالیٰ میری فیور میں کرے، اگر میرے فیور میں نہیں ہے تو اس بلا کو ٹار دے۔ یہ چیز آپ کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کے کام ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ جتنی شدت پیدا کریں گے اپنے اندر میں،
اصل میں یہ آپ اپنے اندر میں نہیں، اپنی کائنات، جو آپ کے آس پاس کی کائنات ہے، جو دنیا آپ کے آس پاس کی ہے، اس میں یہ شدتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ جو آپ اندر میں پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتا رہے، اصل میں یہ آپ اندر میں نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی جو اپنی دنیا ہے، آپ کی جو اپنی کائنات ہے، اس میں آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ یہ جو بار بار چیزیں کمپلین کر رہے ہیں، یہ جو اندر میں آپ پیڑ رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ اندر کی بات نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ اندر میں نہیں، اس اندر سے ہی کائنات شروع ہوتی ہے، اور آپ کی جو دنیا ہے یہ اس سے ہی ریفلیکشن کر کے باہر آپ کی آ جاتی ہے. جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ کا اورا کمزور ہو جائے گا، آپ کے معاملات اتنے کمزور ہو جائیں گے، آپ کی انرجی ویک ہو جائے گی، آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کے کام نہیں ہوں گے، آپ فرسٹریشن کا شکار رہیں گے، آپ بار بار چیزوں سے مایوس ہوتے جائیں گے، آپ کے مسئلے دن بدن بڑھتے جائیں گے. اس لیے اپنے مسائل خود نہ بنائیں اپنے لیے اس طریقے سے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں پریشان بھی ہو رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے پریشان بھی ہو رہے ہیں. کام کریں تو پریشان نہ ہو. ہاں، پریشان تو اس کو ہونا چاہیے جس نے کچھ کیا ہی نہیں، جس نے محنت ہی نہیں کی، وہ پریشان ہو نا. جس نے محنت کر لی، اپنے 110% دے دیا، اب وہ مایوس پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کرے میرا رزلٹ صحیح آئے، اللہ کرے میرا کام بن جائے. اب پریشان بھی وہ ہو رہا ہے جس نے 100% دیا ہے، اور میں نے وہ بھی لوگ دیکھیں جو بالکل کام بھی نہیں کرتے، پریشان بھی نہیں ہو رہے، اور اس کی رزلٹ بھی اچھی آ رہی ہے. آپ اپنے ذرا اسکول کے زمانے کے دوست دیکھ لیں، یا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں اس کے آس پاس کے لوگ دیکھیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک تو کام بھی نہیں کرتے، بڑا تھوڑا کام کرتے ہیں، اور پریشان بھی نہیں رہتے. ہر چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، خلی بلی کوئی ایشو نہیں، ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے، ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے. آپ کے اسکول کے زمانے کے جو دوست تھے وہ پڑھتے بھی کم تھے. جب ایگزام ہوتا تھا کہ 2-4 دن پہلے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، اور جب پیپر دے کے باہر آتے تھے تو کہتے یار دیکھا جائے گا، کیا ہوگا، کم سے کم فیل ہوں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے تھے. تو کیا یہ آپ کے لیے اتنی بڑی موٹیویشن نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے وہ یونیورسل میسیج نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یونیورسل میسیج نہیں دے رہا کہ پریشانی اصل میں آپ کے کاموں کی رکاوٹ ہے، فرسٹریشن ہی آپ کے کاموں کی، جو آپ کو پلٹ کے چیزیں آنی ہیں ان کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ یہی فرسٹریشن ہے. تو آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں، اس ویڈیو دیکھنے کے بعد، میری بات سننے کے بعد یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں، آج کے بعد مایوسی، پریشانی، چڑچڑاپن، یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیں، اور سکون کی زندگی گزارنا شروع کریں. کام خود بخود ہوں گے. ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل، ایک دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے، آپ اس میں بیٹھے ہیں، اور ایک کشتی سکون کے ساتھ چل رہی ہے، آرام سے، اور وہ آپ کو اپنے منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو. لیکن آپ کو بڑی جلدی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو اس میں 2-4 بندے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے کہا کہ یار یہ چپو اٹھاؤ اور اس کو تیز تیز چلاؤ تاکہ ہم جلدی اپنی، کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، مجھے ادھر پہنچنا ہے. حالانکہ وہ سلولی جا رہی ہے وہاں پہ، لیکن آپ کی بے چینی نے کیا کیا؟ آپ نے چپو چلانا شروع کیا، اور جیسے ہی چپو چلا تو وہ آپ کی جو کشتی ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی، اور ڈسٹرب ہوتے ہوتے ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ ڈوب بھی جاتی ہے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پریشانی کی حالت عالم میں، اور یہ جو نا امیدیوں میں، فرسٹریشن میں، چڑچڑے پن میں، ہم اپنے اکثر معاملات اسی کشتی کی طرح الٹ لیتے ہیں، اور وہ الٹ جاتی ہیں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ ڈوب کے مر بھی جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا. اپنے آپ کو بالکل کام رکھنا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو، کیونکہ وہی پالنے والا ہے، رب وہی ہے، اور اس کو ایک پتہ ہے کہ کون سی چیزیں کیسے ہیں، کیسے سیٹ کرنی ہے. آپ صرف یہاں پہ آئیں اپنی محنت کرنی، اپنی جستجو جو آپ کے ہاتھ میں وہ کریں نا. آپ اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اللہ کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اختیار، اللہ کے جو کام ہے اس میں ہم ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کس طریقے سے کوشش کریں گے، اور ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہمارا یہ معاملہ ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد اللہ کے جو اختیار ہیں ان پہ آپ اپنے اختیار نہیں ڈالیں گے، وہ سب کچھ اس پہ چھوڑ دیں گے، پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا اختیار ہے، اس پہ ہم 110% دیں گے. اس طرح ہماری زندگی آسان ہو جائے گی.